السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میری ماں بیوہ ہوتے ہی مردوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی. اس سے وہ ڈھیروں پیسے کماتی. لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تو تب لگا جب وہ ناپ لینے کے لیے مجھے بھیجتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میری ماں مردوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مجھے بھیج دیتی تھی کیونکہ میں ابھی چھوٹی تھی. مگر جو میں بڑی ہوتی گئی مجھے سب باتوں کی سمجھ آنے لگی. میری ماں کے پاس جو بھی مرد کپڑے سلائی کرنے آتا تھا ماں مجھے اس کے ناپ کے لیے بھیج دیتی. میں اس کا ناپ لیتی اور پھر کسٹمر منہ مانگی رقم دے کر چلا جاتا. پھر ایک دن جب میں ایک آدمی کا ناپ لینے گئی، اس نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میں سکتے میں آ گئی. کیونکہ میری ماں تو میرا نام آمنہ ہے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. میرے باپ کو مرے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا. پیشے کے اعتبار سے میرا باپ درزی تھا. میری ماں سے شادی کرنے سے پہلے اس کی ایک دکان تھی جہاں وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا تھا. یہ دکان ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھی، بلکہ دکان کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا جہاں سے کسٹمرز آتے تھے، جبکہ دوسرا دروازہ ہمارے گھر کے اندر کھلتا تھا. دراصل میرے باپ کے والدین فوت ہو چکے تھے. ایک خالہ تھی جس نے میرے باپ کی شادی کرائی، اس لیے میرا باپ گھر کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا اور اس نے گھر کے ساتھ دکان بنا لی. شادی کے بعد میری ماں کو بھی سہولت ہو گئی کیونکہ میرا باپ تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر کے گھر آ جاتا تھا. یوں میری ماں بھی گھر میں اکیلی نہ ہوتی. شادی کے اگلے سال ہی میں پیدا ہوئی تو میرے والدین بہت خوش ہوئے کیونکہ بیٹی ہی صحیح مگر ان کی اولاد تو ہو گئی تھی. مگر یہ خوشی میرے والدین کو راس نہ آئی اور میرا باپ بیمار پڑ گیا. میرے باپ نے بڑا علاج کرایا مگر اس کی بیماری بڑھتی ہی گئی. ادھر ان کا کام بھی ٹھپ ہو گیا اور گھر میں فاقے ہونے لگے. یہ دیکھ کر میری ماں نے ابا سے کہا کہ مجھے سلائی کرنا سکھا دو، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں یہ کام کر لوں گی. یہ سن کر میرا باپ دکان سے مشین لے آیا اور میری ماں سلائی سیکھنے لگی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں نے کپڑے سلائی کرنا تو سیکھ لیا مگر میرے باپ کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی اور پھر ایک دن میرا باپ مر گیا. باپ کے مرنے کے بعد میری ماں کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا. مگر جب ہم دونوں بھوک سے مرنے لگے تو ماں کو ٹھیک ہونا ہی پڑا. ٹھیک ہے کہ شوہر کے مرنے کا صدمہ بہت بڑا تھا مگر اب گھر کو بھی تو چلانا تھا. اس لیے میری ماں نے دکان کھول لی اور کپڑے سلائی کرنے لگی. چونکہ میری ماں نے میرے باپ سے مردوں کے کپڑوں کی سلائی سیکھی تھی، اس لیے وہ مردوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی. محلے کے کچھ لوگ میری ماں کے پاس سلائی کے لیے کپڑے لے کر آتے تھے اور یوں ہمارے گھر کا گزارا ہونے لگا. یوں اچھا یا برا مگر ہمارا ٹائم پاس ہونے لگا. 2 وقت کی روٹی آسانی سے ملنے لگی. میں جو ہی کچھ بڑی ہوئی تو ہماری دکان پر کام بڑھنے لگا. صبح کے وقت میری ماں دکان کھول لیتی تھی اور کسٹمرز کپڑے لے کر ان کا ناپ کر لیتی تھی، جبکہ وہ کپڑے گھر میں ہی سیتی تھی. میں خوش تھی کہ باپ کی وفات کے بعد ماں نے اس کی دکان سنبھال لی. وہ مردوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور اس سے ماں کی بہت اچھی آمدن ہو جاتی تھی. لیکن جو میں بڑی ہوتی گئی ایک بات مجھے الجھانے لگی. میں سوچتی تھی کہ میرا باپ بھی وہی دکان چلاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کوئی ریل پل اتنی کبھی نہیں ہوئی جتنی میری ماں کے دکان سنبھالنے کے بعد ہوئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا پیسہ ہمارے گھر میں اب کہاں سے آ رہا ہے. لیکن ان سوالوں کا جواب مجھے کہیں سے نہیں مل رہا تھا کیونکہ میری ماں دن رات دکان میں مصروف رہتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھالتی تھی. ایسے میں ان کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے سکے. اگرچہ دن بدن میرے یہ خدشات سر اٹھا رہے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کے ساتھ پیار بھی بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ میرے لیے تو میری ماں آئیڈیل عورت تھی جس نے جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی بلکہ اپنے شوہر کے نام پر ہی بیٹھ گئی. حالانکہ میرے ننیال والوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ماں کی کسی طرح سے دوسری شادی کے لیے مان جائے. یہاں تک کہ میرے ماموں نے کہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، تم دوسری شادی کر لو اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو کیونکہ پہلی شادی میں بھی تم نے کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا.
اس لیے اب ہم تمہاری شادی کسی امیر آدمی کے ساتھ کریں گے تاکہ تم زندگی کی خوشیاں دیکھ سکو، تم اپنی بیٹی کی فکر مت کرو۔ یہ تو لڑکی ذات ہے، خود بخود بڑی ہو جائے گی۔ مگر یہ سن کر میری ماں کسی بھوکی شیرنی کی طرح بپڑ پڑی اور میرے ماموں سے کہا کہ میرے نصیب میں جو کچھ تھا میں نے دیکھ لیا ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی میری طرح زندگی گزارے۔ یوں میری ماں نے ایک بہادر عورت کی طرح زندگی کی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد کی جگہ پر بیٹھ کر مردوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ اتنی مضبوط عورت کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں خود کو بہت مضبوط سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں بہت محنت کرتی ہے، اس لیے مجھے میری ماں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ماں کے پاس چلی جاتی اور اکثر کہتی کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو بتانا۔ یہ سن کر اکثر میری ماں مجھ سے کہنے لگے کہ تم دکان پر جا کر کسٹمرز کے ناپ لے کر ایک نوٹ بک پر لکھ لیا کرو، اس سے مجھے آسانی ہو جائے گی۔ مجھے لگا تھا کہ واقعی اس کام کی بدولت میں اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہوں، اس لیے میں خوشی خوشی یہ کام کرنے لگی، کیونکہ ناپ کرنے کے بعد میں وہ نوٹ بک اپنی ماں کو دے دیتی تھی۔ ان ناپ کو دیکھ کر وہ سوٹ سلائی کر لیتی تھی، پہلے انجان لوگوں کے سامنے جا کر۔ ان کا ناپ لینا مجھے عجیب نہیں لگتا تھا، مگر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں کچھ صحیح نہیں کر رہی تھی۔ پھر جوں میں بڑی ہونے لگی، یہ احساس مجھے شدت سے ہونے لگا کہ مجھے انجان لوگوں کے پاس جا کر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں تھا، ویسے بھی میری ماں کا ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اگر میں اس سلسلے میں اپنی ماں کی مدد کر دیتی تھی تو اس میں میرا ہی بھلا تھا، کیونکہ یہ کمائی میری ماں مجھ پر ہی تو خرچ کرتی تھی، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتی تھی۔ میری ماں میری نظروں میں بہت ہی عظیم عورت تھی، جس نے شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اسی کی دکان سنبھال کر بیٹھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود ہی ایسے سوالات سوچتی تھی اور خود ہی انہیں رد کر دیتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور ہمارے گھر کے حالات اچھے ہوتے گئے۔ اب بھی میری ماں دوسروں کے کپڑے سلائی کرتی تھی اور کسٹمرز کے ناپ لینے کے لیے مجھے بھیج دیتی تھی۔ میں کسی دن اس بات پر اعتراض کرتی تو میری ماں جواب میں کہتی تھی کہ ارے بیٹا، میں تمہیں کسٹمرز کے پاس اس لیے ناپ لینے بھیج دیتی ہوں کہ تم پڑھی لکھی ہو، اس لیے یہ کام بہتر انداز میں کر لو گی۔ ماں کی بات سن کر میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ان انجان لوگوں کے پاس جا کر ان کا ناپ لینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں خود یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سن کر میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ پھر ایک دن جب مجھے اپنی ماں کے بارے میں ایک ایسا انکشاف ہوا کہ میں ششت رہ گئی۔ اس دن میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ دکان میں ایک کسٹمر آیا ہوا ہے، تم جا کر اس سے ناپ لے لو تاکہ میں اس کا سوٹ سلائی کر دوں۔ یہ سن کر میں ناپ لینے والی نوٹ بک اٹھا کر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں جلدی اس کا ناپ لینے لگی، مگر وہ آدمی بہت بدتونی تھا۔ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، اس نے میری تعریف کی تو میں نے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں شادی کے لیے کیسے لڑکے پسند ہیں؟ یہ سن کر میں نے گھبرا کر اس آدمی کی طرف دیکھا، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہا تم بھولی مت بنو، تمہاری ماں نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ دانت نکالتے ہوئے کہنے لگا یہ تو تم اپنی ماں سے پوچھ لینا، وہی تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ یہ سنتے ہی میری تو سانس رک ہی گئی۔ پھر اس نے میری طرف ایک نوٹوں کی گڈی پھینکی اور کہا اپنی ماں سے کہنا کہ میرا سوٹ سلائی کر کے بھیج دے۔ پیسوں کی اتنی موٹی گڈی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ آدمی دکان سے باہر چلا گیا، جبکہ میں حیرانی سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا ایک سوٹ کی سلائی کے اتنے پیسے کون دیتا تھا؟ نہ جانے میری ماں اس آدمی کے ساتھ مل کر کیسا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں جلدی سے دکان سے باہر نکل آئی، میں فوراً اپنے کمرے میں آئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کہ کیا میری ماں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتی تھی؟ مگر کیوں؟
میں ابھی بہت کم عمر لڑکی تھی، میں اس بڈھے کے ساتھ کیوں شادی کروں؟ یہ سوچ کر ہی مجھے غصہ آنے لگا۔ میری ماں اس دکان کی آڑ میں ایسا گھناؤنا کام کر رہی ہوگی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا میری ماں پیسوں کے لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کو بیچ ڈالا؟ یہ سوچ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے میرا باپ اس موقع پر یاد آنے لگا۔ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں یہ سوچ کر دکھی ہو گئی، پتہ نہیں میری ماں کو کیا ہو گیا تھا۔ میں تو ان کی سگی اور اکلوتی بیٹی تھی، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا پیسہ اتنی بری چیز ہے کہ ماں اپنی بیٹی کی عزت اور قدر و منزلت ہی بھول جائے؟ میرا باپ بھی تو اسی دکان سے گھر چلا رہا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے بہت چیزیں چاہیے؟ پھر میری ماں پیسوں کی لالچ میں یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ کیا یہ سب پیسوں کی لالچ میں تھا یا اس میں بھی میری ماں کی کوئی غرض پوشیدہ تھی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ورنہ میں گھر ہی چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن ماں کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے جلد از جلد جاننا تھا کہ میری ماں ایسا کیوں کر رہی تھی، اس لیے میں فوراً اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب بھی کسی کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے اس آدمی کا ناپ لے لیا؟ میں نے خاموشی کے ساتھ ناپ والی نوٹ بک ماں کے قریب کر دی۔ میں نے اس کا ناپ نوٹ کر لیا اور اس نے جاتے جاتے وہ آدمی یہ پیسے دے کر بھی گیا ہے، یہ کہہ کر میں نے پیسے ماں کے قدموں میں پھینک دیے۔ پیسے دیکھ کر میری ماں چونک گئی اور اس نے گھبرا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ دراصل میں نے اس سے ادھار ماں اس بات کو چھپانے کے لیے کوئی جھوٹ بولنے والی تھی کہ میں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ بس ماں، اب مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر میری ماں کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ بتاؤ ماں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سب کی طرح بہت ساری سہولیات چاہیے۔ میں نے تو بالکل اپنے باپ کی طرح ہوں، جو کم بھی میں بھی خوش رہتا تھا۔ تم بتاؤ ماں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کہتے ہوئے میں پھٹ پڑی۔ میرا ایسا روپ دیکھ کر ماں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگی، بیٹی میں تمہاری گنہگار ہوں، لیکن اس سب میں میری کوئی غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ یہ سن کر میں غصے میں آ گئی۔ کیسی بہتری؟ کون سی بہتری؟ میری یہ بات سن کر ماں کہنے لگی، بیٹی میں چاہتی تھی کہ تم میری جیسی زندگی نہ گزارو۔ میں چاہتی تھی کہ تم دوسری لڑکیوں کی طرح عیش کرو، لیکن اس سب کے لیے کڑی محنت کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ محنت مجھ سے اکیلے نہیں ہو پائے گی، اس لیے میں نے جو راستہ نکال لیا، جب میرے پاس کسٹمرز نہیں آتے تھے تو میں نے تمہیں ناپ لینے کے لیے بھیجا، تاکہ وہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو جاؤں اور وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہی صحیح مگر یہاں روز آئیں، تاکہ میرا روزگار چلتا رہے۔ اس لیے میں تمہیں ان کا ناپ لینے کے بہانے بھیج دیتی تھی۔ میرا یہ طریقہ کام کر گیا اور بہت سے مرد دکان پر آنے لگے، جو ہمارا کام چل پڑا۔ یہی نہیں بلکہ کسٹمرز مجھے سوٹ سلائی کے ایکسٹرا پیسے دے دیتے تھے اور تمہیں دیکھنے کے بہانے بار بار میری دکان پر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اس لیے میں انہیں یہاں بار بار آنے کے لیے ایک لالچ دے دیا۔ میں سب سے کہنے لگی کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ مجھے اس کی بہت فکر ہونے لگی ہے کیونکہ میں بہت غریب ہوں، اس وجہ سے کوئی میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ سب امیر آدمی سمجھنے لگے کہ میں ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ روز میری دکان پر آنے لگے اور مجھے پیسوں سے مالا مال کر دیا۔ میری ماں یہ سب مجھے بتا رہی تھی اور میں حیرانی سے یہ سب سن رہی تھی۔ ماں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے ایک بار پھر بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا؟ کاش تم مجھے بتا دیتی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی؟ تم غلط سمجھی ماں، جب ابا تھوڑے سے پیسے کماتا تھا تب بھی ہم خوش تھے نا۔ تمہیں یہ غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے احساس دلانے پر ماں کو شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آج سے میں بھی آپ کے ساتھ سلائی کروں گی اور اس طرح ہمارے گھر کا خرچہ آسانی سے پورا ہو جائے گا، مگر تم وعدہ کرو کہ تم کسی سے پیسے نہیں لوگی۔ یہ سن کر میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا اور یوں مجھے ان کسٹمر سے نجات مل گئی۔ اللہ حافظ۔